بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے محاضرے میں 2-3 منٹ زیادہ ہو گیا تھا، اس کے لیے میں اپنے طلبہ عزیز اور سامعین اعظام سے معذرت پیش کرتا ہوں، ان کی خدمت میں معذرت پیش کرتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ خبر و انشاء کا بیان مکمل ہو جائے گا، تو دیکھتے ہیں بلا کسی تاخیر کے۔ انشاء و کلام ہے جو بذات خود صدق و کذب کا احتمال نہ رکھے۔ انشاء و کلام ہے جو بذات خود صدق و کذب کا احتمال نہ رکھے۔ جیسے اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اس میں صدق و کذب کا احتمال نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرو اور کافرین اور منافقین کی اتباع مت کرو، ان کی اطاعت مت کرو۔ اب اس میں صدق و کذب کا احتمال نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے صدق و کذب کا احتمال وہاں ہوگا جہاں پہ کسی چیز کے بارے میں بتایا جائے، جہاں پر کسی چیز کی خبر دی جائے، اور یہاں پر خبر نہیں دی جا رہی ہے بلکہ حکم کیا جا رہا ہے۔ اب آگے دیکھیے، صدق و بات جو بات خارج اور واقع کے مطابق ہو۔ صدق کب ہوگا؟ جب بات خارج اور واقع کے مطابق ہو۔ جیسے سافر زید کہا جائے جب واقعی وہ سفر پر ہو۔ زید قائم کب کہا جائے گا یا سچا کب ہوگا؟ اس میں صدق کی صفت کب آئے گی؟ جب واقع میں، حقیقت میں زید کھڑا ہو۔ اگر زید کھڑا ہے اور کہنے والا یہ کہہ رہا ہے زید قائم، تو کہیں گے اس کے کلام میں صدق ہے۔ کذب جو بات خارج اور واقع کے خلاف ہو، یعنی جو بات خارج میں پائی ہی نہیں جا رہی ہے، واقع میں اس بات کا وجود ہی نہیں ہے، اور اس کی خبر دینا تو یہ واقع کے خلاف ہو گیا، لہذا کذب ہو جائے گا۔ بات بالکل واضح ہے۔ اب دیکھیے فائدہ۔ ہر جملہ کے 2 رکن ہوتے ہیں، مسند الیہ اور مسند۔ ہر جملے کے اندر 2 رکن ہوتے ہیں، بغیر 2 رکن کے جملہ نہیں بن سکتا ہے۔ پہلا ہے مسند الیہ، دوسرا ہے مسند۔ مسند الیہ جس کو محکوم علیہ بھی کہتے ہیں، اور مسند جس کو محکوم بہ بھی کہتے ہیں۔ مسند الیہ جس کی طرف کسی چیز کی نسبت، یا یوں کہیے کسی چیز کی اسناد کی جائے، یا جس پر کوئی حکم لگایا جائے، اس کو مسند الیہ کہیں گے۔ جس چیز کی اسناد کی جائے گی اس کو مسند کہیں گے، جس چیز کا حکم لگایا جائے گا اس کو مسند یعنی محکوم بہ کہیں گے۔ مثلا زید قائم، زید کھڑا ہے، یا قام زید، زید کھڑا ہے۔ تو یہاں پر قیام کی اسناد کی جا رہی ہے زید کی طرف، زید قائم،
قیام کی اسناد کی جا رہی ہے زید کی طرف، تو معلوم ہوا کہ زید مسند الیہ ہے اور قیام مسند ہے۔ یا اس کو آپ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے، زید قائم، زید پر حکم لگایا جا رہا ہے کھڑا ہونے کا، کہ زید کھڑا ہے۔ تو جس پر حکم لگایا جائے محکوم علیہ وہی مسند الیہ ہے، اور جس چیز کا حکم لگایا جائے وہ محکوم بہی اور وہ مسند ہے۔ فاعل، نائب فاعل، او مبتدا جس کی خبر ہو، یہ سب مسند الیہ ہوتے ہیں۔ فاعل، نائب فاعل اور او مبتدا جس کی خبر ہو۔ معلوم ہوا کہ بعض مبتدا ایسے بھی ہوتے ہیں جس کی خبر نہیں ہوتی ہے، خبر کے قائم مقام کوئی چیز ہوتی ہے، تو او مبتدا جس کی خبر ہوتی ہے وہ تو مسند الیہ ہوں گے۔ اب یہاں پہ جان لیجئے کہ وہ کیسا مبتدا ہوتا ہے جس کی خبر نہیں ہوتی ہے، تو کریں کہ او سے گئے صفت، حاشی میں لکھا ہے او سے گئے صفت جو حرف نفی یا استفہام کے بعد ہو اس کو مبتدا بناتے ہیں، اور اس کے بعد آنے والے کلمے کو اس کا فاعل، خبر نہیں فاعل یعنی قائم مقام خبر بناتے ہیں۔ جیسے اقائم زید، تو یہاں پر دیکھیے قائم صفت کا صیغہ ہے، صحیح، قائم صفت کا صیغہ ہے، استفہام کے بعد واقع ہے، لہذا قائم کو مبتدا بنائیں گے، قائم کو مبتدا بنانے کے بعد زید کو اس کا فاعل بنا دیں گے جو قائم مقام خبر کے ہوگا۔ یا ما قائم زید، یہاں پر بھی قائم جو صفت کا صیغہ ہے ما نافیہ کے بعد ہے، لہذا قائم کو مبتدا بنائیں گے، زید کو اس کا فاعل قائم مقام خبر بنائیں گے۔ تو یہاں پر قائم مبتدا ہے دونوں مثالوں میں، لیکن اس کی خبر نہیں ہے، تو ایسا مبتدا کیا ہوگا؟ مسند ہوگا، آگے بتائیں گے، مسند الیہ نہیں ہوگا۔ مسند الیہ وہی مبتدا ہوگا جس کی خبر ہوتی ہے، جیسے آپ دونوں مثالوں سے استفہام اور نافیہ کو ہٹا دیجئے، اقائم زید کے بجائے آپ قائم زید کہیے، ما قائم زید کے بجائے قائم زید کہیے، تو پھر یہ پھر یہ اس کی مثال نہیں رہ جائے گی۔ آگے دیکھیے، اور فعل، اسم فعل جو فعل کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے ہیہات وغیرہ، فعل، اسم فعل، خبر اور او مبتدا جس کی خبر نہ ہو، یہ سب مسند بنتے ہیں، یہ سب مسند بنتے ہیں، لہذا کہا جائے گا قام زید، قام زید، قام فعل ہے اس کو مسند بنا دیں گے، اور زید فاعل ہے تو اس کو مسند الیہ بنا دیں گے۔ آگے دیکھیے، فائدہ، مسند اور مسند الیہ کے علاوہ دوسرے اجزاء کو قید کہتے ہیں۔ پیچھے آپ نے جان لیا کہ کلام کے اندر دو اجزاء کا ہونا ضروری ہے، مسند اور مسند الیہ کا۔
اب جو دوسری چیزیں آئیں گی جو ان دو اجزاء کے علاوہ دوسرے اجزاء آئیں گے ان کو ہم قید کہیں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ مضاف الیہ اور صلہ نہ ہوں، چونکہ مضاف الیہ یہ مقصود اصلی نہیں ہوتا اور صلہ مقصود اصلی نہیں ہوتا۔ صلہ کا جو موصول ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے اور مضاف الیہ کا جو مضاف ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے۔ تو مضاف الیہ اور صلہ کو چھوڑ کر مسند اور مسند الیہ کے علاوہ جتنے اجزاء آئیں گے ان کو قید کہا جائے گا۔ جیسے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اس مثال میں آدم اور اسماء دونوں قید ہیں۔ جی کیوں قید ہیں؟ اس لیے کہ یہ مسند اور مسند الیہ کے علاوہ ہیں، نیز یہ مضاف الیہ اور صلہ نہیں بن رہے ہیں۔ اگر پوچھا جائے علم آدم الاسماء کے اندر مسند کہاں ہے، مسند الیہ کہاں ہے، تو فعل آپ نے پیچھے پڑھا کہ مسند ہوتا ہے، لہذا علم فعل ہو جائے گا اور جو فاعل ہے علم کا ضمیر وہ مسند الیہ بن جائے گی، بقیہ آدم الاسماء یہ کیا بن جائیں گے، یہ قید ہو جائیں گے۔ جی کوئی بھی مثال آپ لے لیجئے۔ مسند اور مسند الیہ میں اصلی اور سابقہ حالت کا اعتبار کیا جائے گا۔ جب آپ نے یہ جان لیا کہ مبتدا جس کی خبر ہوتی ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتی ہے، مسند ہوتی ہے، لہذا اب اگر مبتدا اور خبر پر کچھ جو ادات ہوتے ہیں وہ داخل ہو جائیں، داخل ہونے کی وجہ سے مبتدا کا نام بدل جائے، تب بھی سابقہ حالت کا ہی اعتبار کیا جائے گا۔ لہذا نواسخ جملہ یعنی کان اور اس کے اخوات کا اسم، چونکہ وہ اصلاً کیا ہے، مبتدا ہے، کان اور اس کے اخوات مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، لہذا کان کا اسم چونکہ اصل میں مبتدا ہے لہذا مسند الیہ ہوگا۔ ان اور اس کے اخوات کا اسم یہ بھی مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتے ہیں، لہذا ان اور اس کے اخوات کا اسم بھی کیا ہوگا، مسند الیہ ہوگا۔ آگے دیکھیے، اور افعال قلوب کا پہلا مفعول مسند الیہ شمار ہوگا۔ افعال قلوب کا پہلا مفعول، چونکہ افعال قلوب کے اندر دو مفعول ہوتے ہیں لہذا پہلا مفعول مسند الیہ شمار ہوگا اور دوسرا مفعول کیا ہوگا، مسند ہوگا۔ اور ان کی خبر افعال قلوب جیسے ظننت زیدن، ظننت زیدن صادقن، ظننت زیدن صادقن، میں نے زید کو سچا جانا، سچا گمان کیا۔ تو یہاں پر زید کیا بن جائے گا، مسند الیہ بن جائے گا، عفواً تو ظننت زیدن صادقن کے اندر چونکہ افعال قلوب مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتے ہیں جمہور علماء کے مطابق، لہذا پہلے حالت کا اعتبار کیا جائے گا، اور پہلے چونکہ یہ مبتدا اور خبر تھے اس لیے
پہلے کو مسند الیہ اور دوسرے کو مسند شمار کیا جائے گا۔ آگے دیکھیے، اور ان کی خبر اور افعال قلوب کا دوسرا مفعول مسند شمار ہوگا، یعنی کان اور اس کے اخوات کی خبر، ان اور اس کے اخوات کی خبر، اور افعال قلوب کا دوسرا مفعول مسند شمار ہوگا۔ آگے دیکھیے، ارا اور تمام متعدی بس مفعول کا مفعول ثانی مسند الیہ میں اور مفعول ثالث مسند میں شامل ہوگا۔ ارا ایک مثال دیکھ لیجئے اس کے بھی، یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، تو یہاں پہ ہم ضمیر یریہم اللہ، ہم ضمیر مفعول اول، اور اعمالہم اعمال مفعول ثانی، اور حسرات یہ مفعول ثالث ہے۔ چونکہ اعمالہم حسرات یہ مبتدا خبر ہے، اعمالہم حسرات اصل کلام میں یہ مبتدا خبر ہے۔ اگر آپ ارا کو نکال دیتے ہیں، آپ اعمالہم حسرات کو ارا کے تحت داخل نہیں کریں گے تو اعمالہم حسرات یہ مبتدا خبر بنیں گے، لہذا اعمال مبتدا بن رہا ہے اور حسرات خبر، تو اعمال جو مفعول ثانی بن رہا ہے ارا کے آنے کے بعد، تو اب اعمال کو مسند الیہ بنائیں گے اور حسرات کو مسند بنائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں یہ سبق آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی اشکال ہو یا کوئی اور چیز ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں، اجزاء کے اعتبار سے خبر کی تقسیم۔ اجزاء کے اعتبار سے خبر کی دو قسمیں ہیں۔ یہ سب عربی اول کا سبق ہے۔ تو اجزاء کے اعتبار سے خبر کی دو قسمیں ہیں، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے یخلقکم فی بطون امہاتکم، یخلقکم فی بطون امہاتکم، پہلا جز کیا ہے؟ فعل ہے۔ آپ جہاں بھی کوئی خبر لائیں، اگر پہلا جز فعل ہے تو اس کو فعلیہ کہیں گے۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز کیا ہے؟ اسم ہے، جیسے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، تو محمد پہلا جز اسم ہے، اس لیے اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے۔ جملہ فعلیہ کے فائدے انشاءاللہ اس کو ہم اگلے محاضرے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ شروع کرنے کے بعد پھر وقت زیادہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔